یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 5 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 17 شروع کروں گا. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف؟ یہ تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کتنے عجیب لوگ ہیں یہ. کون لوگ؟ بدلوا نعمت اللہ کفرن، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفر سے. یہ تبدیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز دے کے دوسری لے لی. مطلب یہ ہے کہ دو اختیارات ان کو دیے گئے تھے کہ ایمان بھی لے سکتے ہیں کفر بھی، تو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، تو اس کو بھی تبدیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیا ان لوگوں کی طرف دیکھا آپ نے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ. أَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا کا معنی اتارنا، حل يحل حلولاً اترنا، کہتے ہیں نا حلول کیا ہے فلاں نے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور انہوں نے اتار دیا اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر. البوار کا معنی یہاں ہلاکت، ہلاکت کے گھر میں یعنی جہنم میں اتار دیا، جس کی آگے تفسیر آ رہی ہے. جہنم یعنی جہنم میں، یصلونہا جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے ٹھہرا لی اللہ تعالیٰ کے ہم مثل. ند کہتے ہیں ہم مثل کو، جیسے کو، کسی کا کوئی جیسا ہونا، اور انداد اس کی جمع، یعنی شریک ٹھہرا لی اللہ تعالیٰ کے. لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کو گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے، ہٹا دیں اللہ کے راستے سے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، تمتعوا، مزے اڑاؤ. متاع کہتے ہیں دنیا کا سامان، تمتع اس سامان سے فائدہ اٹھانا، یعنی دنیا کے جو تھوڑے سے سامان ہیں اس سے خوب فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹنا ہے آگ کی طرف. مصیر یہ مصدر ہے، لوٹنے کو کہتے ہیں. قُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ بندے جو ایمان لائے، ان سے کیا کہیے؟ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. سرًا چھپا کے بھی، وعلانیتاً اور دکھا کے بھی. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ دوستی ہوگی. خلا دوستی کو کہتے ہیں، اسی سے خلیل نکلا ہے، گہرا دوست. کوئی گہرا دوست نہیں ہوگا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به، نکالا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات بہت سے پھلوں کو، رزقا لکم تمہارے رزق کی خاطر. وسخر لکم الفلک، اور اس نے مسخر کر دیں تمہارے لیے کشتیاں. مسخر کا مطلب کام میں لگا دیں، تمہارے تابع بنا دیا ان کو تمہارے. لتجری فی البحر، تاکہ وہ کشتیاں چلیں سمندر میں، بامرہ اس اللہ کے حکم پر. وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے دریا بھی مسخر کر دیے، دریا بھی تمہارے کام میں لگا دیے. وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند. دائبین، دائبین ہمیشہ کے لیے. دائب اصل میں کہتے ہیں اپنی عادت، کوئی دعب عربی میں عادت کو کہتے ہیں، تو دائب کوئی اپنی عادت کے موافق کوئی کام کرتا رہے، کنٹینیو کرتا رہے، تو اس کو دائب کہا جاتا ہے. کنٹینیوسلی کسی کام میں مشغول رہنا جو آپ کی عادت ہے. تو سورج اور چاند کی جو بھی عادت ہے ہماری خدمت کرنا، تو چونکہ دو ہیں تو اس لیے تثنیہ کا صیغہ دائبین، تو کنٹینیو یہ آپ کی خدمت میں اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، مسلسل انسان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات بھی اور دن بھی، یعنی یہ دن اور رات بھی تمہاری خدمت کر رہے ہیں. وَآتَاكُمْ، اور تمہیں دیتا ہے، من کل ما، ہر اس چیز میں سے، سألتموہ جو تم اس سے مانگتے ہو، تمہاری مانگی بھی چیزیں وہ تمہیں دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم کاؤنٹ کرنا شروع کر دو، عَدَّ يَعُدُّ عَدَدًا گننا، اگر تم گننا شروع کر دو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، احصاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاؤنٹ کر لینا، احاطہ کر لینا اس کا.
تو لا تحصوہا، اللہ کی نعمتوں کو کا تم احاطہ نہیں کر سکو گے، یعنی کاؤنٹ نہیں کر سکو گے. ان الانسان، واقعی انسان، لظلوم، لام تاکید کے لیے ظلم ظالم کا مبالغہ ہے، بہت بڑا ظالم یعنی ناانصاف ہے. کفار، یہ کافر کہتے ہیں ناشکرے کو، کفار مبالغہ، بہت ناانصاف، اور کفار کا مطلب بہت بڑا ناشکرہ ہے. یہ بھی مختصر رکوع تھا، کمپلیٹ ہوا، اس کی مختصر تشریح میں کر دیتا ہوں، تفسیر آسان ہے اس کی. آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے کلمہ توحید کی مثال دی تھی کھجور کے درخت سے، اور جو شرک کا عقیدہ ہے، شرکیہ کلمہ ہے، اس کی مثال اللہ نے دی تھی حنظلہ کے درخت سے، حنظل کے درخت سے، ایک کڑوے درخت سے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل مندی کی بات بھی ہے، ایمان اور توحید یہ اللہ کی نعمت ہے. جب آپ اللہ کی اس نعمت پر عمل کرتے ہو، توحید کا عقیدہ رکھتے ہو، ایک خدا کو مانتے ہو، تو دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں، آخرت کی بھی. دنیا میں سکون ملتا ہے انسان کو، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، ایک ذات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی انسانوں پر نعمت ہے. اور ایک ہے شرک، کبھی اس کو معبود، کبھی اس کو معبود، اور کسی کے برحق ہونے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو. تو اللہ جب توحید کا عقیدہ تمہیں دے رہے ہیں تو کس قدر بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گفٹ لے کے آپ اسی گندگی کی طرف آپ جائیں. تو اس کو اللہ نے ان آیتوں میں اس طرح سے بیان فرمایا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے مخاطب کیا تو نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کفر کو لے لیتے ہیں اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر، یعنی اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو لے لیتے ہیں. کیسے بے وقوف اور عجیب لوگ ہیں. اور پھر یہ جو کرتے کیا ہیں، یہ دنیا میں تو تباہ ہوتے ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے. احلوا قومہم، اگر یہ قوم کے لیڈر ہوں، قوم کے بڑے ہوں، تو پھر یہ اس جرم میں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر کی طرف اتار دیتے ہیں، آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ اب اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو نعمت دے کے کفر خریدا، وہ نعمت کیا ہے جس کو انہوں نے دے دیا اور کفر لے لیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، یہ شریک ٹھہرانے کا یہ فائدہ نہیں ہوا کہ وہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کی فریاد رسی کرتے، مشکلوں میں ان کی مدد کرتے. نا 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 نا، ان سے کیا نقصان ہوا؟ ان بتوں نے، ان جھوٹے معبودوں نے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا. ان کی محبت میں خدا کو چھوڑ بیٹھے یہ لوگ. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، تمتعوا، تم ٹھیک ہے دنیا کے مزے اڑاؤ. مزے کس لحاظ سے؟ کہ یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہاری رشتہ داریاں نہ ٹوٹیں اور تاکہ تمہارا کلچر خراب نہ ہو. تو اس لحاظ سے ان کو مزے کہا گیا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم جو شرک کرتے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کی رشتہ داری میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی مذہب چھوڑے گا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہی رشتہ دار قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. تو اس لحاظ سے اس کو مزے اڑانے سے تعبیر کیا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے کلچر کو فالو کرو، جو مزے اڑا سکتے ہو اڑاؤ. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آنا تم نے جہنم میں، آگ ہی کی طرف ہے. اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے بچائے. اور جو توحید پرست لوگ ہیں، اب اللہ ان سے خطاب کرتا ہے کہ اے نبی، یہ تو مشرکین کو آپ نے یہ کہنا ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں ان سے کیا کہنا ہے. قُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے. یہاں اللہ نے محبت سے توحید پرستوں کو اپنے بندے سے تعبیر کیا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں. اب وہ کریں گے کیا؟ صرف عقیدہ ہی درست رکھیں گے؟ نا 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 نا، اس عقیدے کے تقاضوں پر اب عمل کریں. ایک خدا کو مانتے ہو تو اس ایک خدا کی بھی اب مانو. وہ کی کیا ہے؟ اس میں دو حکم ہیں. یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وینفقوا مما رزقناہم، اور یہ خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. دو ہی مطالبے ہیں، بڑے مطالبے اللہ کے اس امت سے، کہ مخلوق کا بھی خیال رکھیں اور اللہ کا بھی حق ادا کریں. اللہ کے حقوق میں جو ہے حج بھی ہے، وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتا اور زندگی میں ایک بار ہوتا ہے. اللہ کے حقوق میں رمضان کے روزے بھی ہیں، وہ پورے سال نہیں ہوتے، وہ سال میں ایک بار ہوتے ہیں. وہ سب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان. سب سے مشکل چیز نماز ہے. جس نے نماز پڑھ لی وہ باقی حکام پر بھی عمل کرے گا. تو اللہ نے یہاں اپنے حقوق اور مخلوق کے حقوق بیان کیے. تو اپنے حقوق میں کیا کہا؟ نماز کو فوکس کرو، باقی سب اس سے کم درجے کے ہیں.
مخلوق کے حقوق میں کیا کہا؟ خرچ کرنا سیکھو، باقی سب اس سے کم درجے کے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں نا، مخلوق کو سے خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی آسان ہے، مخلوق کی دعوت کرنا بھی آسان ہے، مخلوق کے ساتھ دعوت قبول کرنا بھی آسان ہے مخلوق کی، لیکن پیسہ لگانا ان کے اوپر، ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے مشکل کام کا حکم دیا، باقی سارے اس سے کم درجے کے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لا چکے ہیں وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سخاوت کا اظہار کریں۔ وہ خرچ کیسے کریں؟ سرًا، چھپا کے بھی، تاکہ ان کا اور اللہ کا معاملہ رہے، اخلاص ہو، وعلانیتاً، اور دکھا کر بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ملے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ ایک دن تباہی والا آنے والا ہے جس میں خرید و فروخت کا مطلب بارگیننگ نہیں ہوگی کہ چلو جی آپ کی گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فرشتوں کو کچھ رشوت دے کے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر لیں، یا کسی بندے کو پیسے دے دیں کہ تو میرا عذاب لے لے، اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لے مجھ سے۔ کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، یہاں دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جو کفر کے ساتھ ہو۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کافر کی دوستی کام نہیں آئے گی، یعنی جو آدمی کفر میں ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایسے دوستی کام آنا کہ کوئی دوست اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی نیک دوست، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان والوں کی دوستی بہرحال قیامت کے دن کام آئے گی، اس کا دوسرے مقامات پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی مگر اس کے جس کی اللہ اجازت دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، دوست ہیں، وہ سفارش کریں گے اور اللہ ان کو اجازت دے گا۔ احادیث میں بھی یہ مضمون ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو یہاں علماء نے نقل کیا ہے کہ یہاں خلال سے مراد وہ دوستی جو کفر کے ساتھ ہو۔ تو کفر کے ساتھ کا مطلب آپ میں ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ کفر کے ساتھ آپ چلے گئے نا تو پھر کوئی پیغمبر بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے اور کوئی بزرگ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، کوئی شہید آپ کے کام نہیں آ سکتا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا دنیا میں کتنا جگری دوست ہو، وہ کام نہیں آ سکتا آپ کے۔ یہ مراد ہے یہاں پہ، تاکہ ہم قرآن کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ دوسری آیتیں اس کے خلاف جا رہی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی بات کا بھی وہی مطلب لیا جاتا ہے جو وہ خود سمجھتا ہے۔ ہاں، تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دوستی سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ دنیا میں کفر کے ساتھ چلے گئے نا تو پھر دوستی کام نہیں آئے گی، ایمان کے ساتھ گئے تو دوستی کام آئے گی۔ جو نیک دوست ہیں وہ آپ کی سفارش کی کوشش کریں گے، پھر اس سفارش کی کوشش میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں آپ کا عذاب کم ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ کافر کی بھی جو دوستی کام نہیں آئے گی، تو یہاں کام نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام آنا کہ جہنم سے بچا لے اس کو، اتنا کام نہیں آئے گی۔ اتنا کام آ سکتی ہے کہ جہنم کے عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی کے چونکہ سگے چچا تھے، تو نبی کی حدیث ہے کہ میری شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کو کم عذاب دے گا۔ تو دیکھیں نبی کی دوستی یا تعلق کام آیا نا، لیکن کام آنے کا مطلب کیا کہ اتنا کام نہیں آئے گا کہ جہنم سے بچت ہو جائے، اتنا کام ضرور آئے گا کہ عذاب میں کمی ہوگی۔ تو یہ پوری اس آیت کی تفصیل ہوئی، یہ پوری تفصیل ذہن میں رکھ کر آپ اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے بتایا نا کہ مشرک کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمت تھی توحید، اس کو دے کے شرک خرید لیتا ہے، اور جن کو پوجتا ہے وہ ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اب اللہ اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے جو انسان پر احسانات ہیں، دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہوا نا اس آیت میں، ایک عقیدہ کا درست کرنے کا اور ایک عمل درست کرنے کا۔ عمل کا تذکرہ ہے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو عقیدہ بھی آپ درست نہیں کر سکتے اور عمل بھی سیدھا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، کیونکہ جو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں اس کی عظمت اور محبت نہیں ہوگی تو آپ کی نظر میں اس آرڈر کی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ فرما رہے میں اللہ جس نے تمہیں توحید کا حکم دیا اور نماز کا حکم دیا اور مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ وہ ذات ہے
کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو ان احسانات کا وہ صرف اتنا تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو اور میری راہ میں خرچ کر لیا کرو. اتنا سا مطالبہ بھی اگر تم پورا نہیں کرتے تو واقعی انسان بڑا ناانصاف اور بہت بڑا ناشکر ہے. تو یہ مضمون اللہ نے بیان کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا. آسمان سے مراد ہے بلندی سے. کل ما علاک فہو سما. عربی لغت کی کتابوں میں ہے کہ ہر وہ چیز جو بلند ہوتی ہے نا اس کو بھی عربی میں آسمان کہہ دیا جاتا ہے. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے پھل نکالے تمہارے رزق پہنچانے کے لیے. کیسے کیسے پھل پیدا کیے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري، پھر اس نے کشتیاں مسخر کر دیں. فلک کا جب عربی میں قرآن میں لفظ آئے گا نا تو بحری جہاز بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو سمندر پہ تیرتی ہے. تو اللہ نے کیسے کشتیاں مسخر کر دیں، جیسے سورہ رحمان میں ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہ جو کشتیاں سمندروں میں پہاڑوں جیسی چلتی ہیں، یعنی جہاز جو ہیں سمندر کے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے حکم سے تمہارے تابع ہیں. تو مسخر کا کیا مطلب، پانی کا کام تو ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سینے پہ رکھ کے وہ دھکیل دیتا ہے. اور کم وسائل میں آپ زیادہ بڑی تعداد میں سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چیزوں کو منتقل کر دیتے ہیں. آج ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو خشکی پہ تجارت کرنا بہت مشکل تھا اور اس پہ وسائل بہت خرچ ہوتے، جس کے نتیجے میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی. تو اللہ نے سمندر بھی پیدا کیا اور اس میں پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے سمندر کے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں کو وہ سمندر ڈبوتا نہیں اور اپنے سینے پہ رکھ کے چلتا ہے. ایک سوئی داخل کریں گے وہ ڈوب جائے گی. اتنا بڑا جہاز آپ اس کے پشت پہ رکھ دیں گے اور وہ پورا سامان، میں نے دیکھے ہیں وہ ڈاک یارڈ میں میں نے کچھ وقت گزارا ہے، تو اتنے بڑے بڑے جہاز پہاڑوں جیسے، یہ کنٹینر ایسے لگتا تھا چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور سمندر کے نیچے جتنا حصہ تھا وہ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا خوراک سے. تو کیسے اتنی بڑی خوراک ایک ملک سے دوسرے ملک ایک ہی چکر میں جہاز لے جاتا ہے. یہی اگر سامان ہم ہوائی جہاز کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے لے جانا چاہیں تو ٹھیک ٹھاک خرچہ آئے گا اس میں. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے ان کشتیوں کو اور جہازوں کو مسخر کر دیا. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلیں. اللہ نہ چاہیں تو یہ نہیں چلیں گی، یہ ڈوب جائیں گی. یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ ان کو چلاتا ہے. اور قرآن میں دیگر مقامات پہ آتا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم روزی تلاش کرو سمندر پہ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، یہ تو سمندر کا تذکرہ ہے. اور دریا بھی اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے. پہاڑوں پہ پانی برستا ہے پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا. کہاں سے آپ دیکھیں ہزاروں گاؤں آتے ہیں، بیچ میں درجنوں شہر آتے ہیں، سب کی کھیتیوں کو سیراب کرتا ہوا، سب کی زمین میں پانی جذب کرواتا ہوا. کنویں سے جو ہم پانی نکالتے ہیں بہت سا پانی تو دریا کے ذریعے جذب ہوتا ہے. پھر اس میں مچھلیاں بھی ہیں، پھر ماحول کی تبدیلی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ساری خدمتیں کرتا ہوا، بل کھاتا ہوا، کتنے لمبے لمبے فاصلے طے کر کے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اس نے تمہارے لیے دریا بھی مسخر کیے. تو اس کی محبت کا تقاضا تھا، احسانات کا تقاضا تھا کہ نماز بھی قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا. اور دائبین کنٹینیو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک دن ایسا نہیں ہوتا سورج کہے بھئی آج میں بہت تھک گیا ہوں، لاکھوں سال ہو گئے مشرق سے نکل رہا ہوں مغرب میں غروب ہو رہا ہوں، بس آج بہت تھک گیا ہوں، آج میں ایک دن کا ناغہ کروں گا، سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. فرمایا دونوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا. ایسا نہیں ہوتا کہ رات ہے تو رات ہی رات ہے، دن ہے تو دن ہی دن ہے. یہ دن جائے گا رات آئے گی، پھر رات جائے گی دن آئے گا. یہ دونوں تمہاری خدمت کر رہے ہیں. دن میں اور خدمتیں ہوتی ہیں تمہاری، دن کسی اور طرح سے تمہاری خدمت کرتا ہے، رات کی خدمت کا انداز مختلف ہے. دونوں خدمتوں کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ لگا دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہو اس میں سے تمہیں دیتا ہے، اس میں سے تمہیں دیتا ہے. کیا مطلب؟ من تبعیضی ہے، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو اس میں سے بھی تمہیں دیتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر مانگے دے دیں
اور بہت سی چیزیں تمہیں مانگنے پر بھی دے دیتا ہے وہ. کتنی ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, بہت سی دعائیں تو ہماری ایسی قبول ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو دعا مانگ کے بھول گئے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے ان میں سے بھی بہت کچھ تمہیں دے رہا ہوتا ہوں. یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دعائیں تو حدیث میں آتا ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں جو مومن کی. دیکھیں مومن کی دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں, لیکن بعض دفعہ رد بھی ہوتی ہیں. کوئی حرام کھا رہا ہے اس بیس پہ دعا رد ہو جاتی ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا ہر دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ دعا جس میں دعا کی قبولیت کے ساری شرطیں پائی جائیں تو وہ دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. اور اس میں بھی قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے نا. بعض دفعہ وہ دعا کا ظاہر نہیں ملتا, اللہ اس کے بدلے میں ثواب دے دیتے ہیں, لیکن دعا ایسے قبول ہونا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائیں, وہ تو عام طور پر کسی کی ساری قبول نہیں ہوتی. وہ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آ رہا ہے, اس میں بھی کچھ اللہ نے قبول کی, کچھ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ قبول نہیں کی, وہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کر دیا اللہ نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو, لا تحصوها, تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے چند نعمتیں بیان کی ہیں, یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے, ورنہ اللہ کہتے ہیں اگر تم صبح بیٹھو نا کیا کیا اللہ کے احسانات ہیں, تو لکھتے لکھتے دوسرے مقام پہ آتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے دنیا میں, درخت ختم ہو جائیں گے جن سے قلم بنایا جاتا ہے, اور سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, سمندر کو اگر سیاہی بنا لیا جائے, لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی تعریفیں خشک وہ ختم نہیں ہوں گی. ان الانسان لظلوم کفار, یہ دلائل دے کے اللہ نے دعویٰ بڑا زبردست کیا کہ انسان واقعی تھوڑا بے انصاف نہیں, بہت بڑا ظالم ہے, بہت بڑا بے انصاف ہے, اور تھوڑا ناشکرہ نہیں, بہت بڑا ناشکرہ ہے. میجورٹی تو اسی طرح ہی اس وجہ سے انسان سے تعبیر کیا, باقی کچھ لوگ شکر گزار بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی جس طرح سے اللہ نے انسان کی وہ صفت بیان کی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کیسی ناقدری کرتے ہیں نعمتوں کی, اور اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو اہم چیز ہے, توحید کی اہمیت تو ہر جگہ بیان ہوئی ہے, یہاں بھی ہے, لیکن ایمان والوں کے جو دو اعمال اللہ نے بیان کیے نا, نماز اور خرچ کرنا, اس کی عادت ڈال دیں. اتنی نماز پڑھیں کہ نماز سے محبت پیدا ہو جائے. ہم علماء سے سنتے ہیں کہ آج نا مسلمان کو نماز سے وحشت ہے, نماز کا ٹائم آئے گا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے یا کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو گئی ہے. تو اتنی کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز میں دل لگنے لگے اور لطف آنے لگے انسان کو نماز میں, اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور خرچ کرنے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے, اور اللہ کی نعمتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا, اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 18. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا, ربی, اصل میں تھا ربی, تو یا کو حذف کر کے اس کے نیچے زیر ڈال دیا با کے نیچے, اے میرے رب, اجعل, بنا دے تو, هَذَا الْبَلَدَ, اس شہر کو, آمناً, امن والا, وَجْنُبْنِي, اور دور کر دے مجھے, دور رکھ. جنب کہتے ہیں پہلو کو, تو یہاں کیونکہ پہلو انسان کے کنارے پر ہوتا ہے نا, تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے سائیڈ پہ کر دے, کنارے پہ کر دے, یہ معنی بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار اس چیز کو ذرا سائیڈ پہ کرو, اس کو کنارے پہ کرو, کیا مطلب اس کو مجھ سے دور کر دو. تو اس لیے آسان ترجمہ اس کا ہوگا, اے اللہ اس کو دور کر دے, اس بات کو مجھ سے, وجنبنی, مجھے بھی دور کر دے, وبنیہ, اور میرے بیٹوں کو بھی, یعنی بیٹوں سے مراد اولاد ہے, بیٹیاں بھی اس میں داخل ہیں. اس کو تغلیب کہا جاتا ہے کہ اولاد کو جمع کے لفظ سے تعبیر کرنا اور جمع مذکر کی جمع لے کر آنا, کیونکہ مذکر کے تحت مؤنث تو آ جاتی ہیں, مؤنث کے تحت مذکر نہیں آتا عربی میں. وبنیہ, اور میری اولادوں کو بھی دور رکھ, کس بات سے, ان نعبد الاصنام, کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. صنم عربی میں بت کو کہتے ہیں, جو پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو مورتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو صنم کہتے ہیں. اس کی جمع اصنام آتی ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی تھی, تو اس لیے انہوں نے اسپیسیفک بت پرستی سے پناہ مانگی. اصل مقصد تو تھا شرک سے پناہ, تو شرک تو بت پرستی کے علاوہ بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ بت پرستی کا خطرہ تھا کہ پھر یہ قوم میجورٹی چونکہ بت پرست ہے, تو ایسا نہ ہو میری اولاد پھر بت پرستی میں لگ جائے, تو اس لیے انہوں نے دعا میں اسپیسیفک بتوں کا نام لیا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی, اے میرے رب, انہن, ان اصنام نے, ان بتوں نے, اضللنا, اکرمنا کی طرح, جمع مؤنث کا صیغہ ہے, چونکہ
اصنام بھی جمع ہے نا، تو جمع کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہے کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو. فمن تبعنی، پس جو میری اتباع کرے گا، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، عصیان سے نکلا ہے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے ٹھہرایا ہے. اسکنا یسکنو، اسکانن سکونت دینا یعنی ٹھہرانا. من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، من کا معنی یہاں سے یعنی اپنی اولاد میں سے بعض کو. بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں زراعت نہیں ہے، یعنی چٹیل میدان ہے. جو مکہ کا میدان تھا اس میں ظاہر ہے گھاس پھوس کچھ بھی نہیں تھا. عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب. حرم یحرم تحریما کا معنی ہوتا ہے ایک تو حرام کرنا بھی ہوتا ہے، ایک محترم بنانا بھی ہوتا ہے. تو تیرا جو گھر جو محترم بنایا گیا ہے تیری طرف سے، اس گھر میں. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. یعنی میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں. فجعل، پس تو بنا دے، افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے دلوں کو، یعنی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو. فؤاد کہتے ہیں دل کو، افئدہ اس کی جمع آتی ہے. لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، تہوی الیہم، کہ اس کی طرف کھچے چلے آئیں. ہوا یہوی، ہوویین کا معنی ہوتا ہے اوپر سے پتھر کا لڑکنا. جیسے پہاڑ کے اوپر سے پتھر گول گول گھوم کے نیچے آ رہا ہوتا ہے نا، اسپیڈ کے ساتھ مائل ہوتا ہے. تو ہوا بھی اسی معنی میں ہے. جس عشق کو بھی ہوا کہتے ہیں کہ عاشق کی طبیعت ایک دم مائل ہوتی ہے معشوق کی طرف. تو تہوی الیہم یعنی ان کے دل ایسے آئیں جیسے عاشق معشوقہ کی طرف جاتا ہے یا پتھر زمین کی طرف لڑکتا ہے. ایسے بیت اللہ سے اور مکہ سے ان کو محبت ہو، اس طرح ان کے دل مکہ کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. لڑکتی وہ چیزیں جو کنٹرول سے باہر ہو، تو ایسے بے ساختہ ہو کے آنا شروع ہو جائے. یہ تمام مفہوم اس میں داخل ہے. آسان ترجمہ ہم کریں گے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو بنا دے، ایسا بنا دے، تہوی الیہم، کہ ان مکہ والوں کی طرف کھچے چلے آئیں. وہ یوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. وَارْزُقْهُمْ، اور ان کو مکہ والوں کو تو رزق دے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ یہ شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو چیزیں ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کیا، عطا کیا، علی الکبری، بڑھاپے میں. یہ بار بار میں بتا چکا ہوں، کبر کہتے ہیں تکبر کو، کبر کہتے ہیں عمر زیادہ ہونے کو. جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں ہبہ کیا، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے تو مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. اس کو لوگ اکثر پڑھتے ہیں ربی جعلنی، یہ غلط ہے. رب اجعلنی اصل میں تھا ربی اجعلنی، الف سائلنٹ ہو گیا. اے میرے رب بنا دے تو ہمیں، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی ایک بڑے حصے کو تو نماز قائم کرنے والا بنا دے. تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعا کو. دعا اصل میں دعائی تھا، میری دعا، تو یا کو حذف کر دیا حمزہ کے نیچے زیر، اسی وجہ سے تاکہ پتہ چلے یا حذف ہوئی ہے یہاں پہ. تو ترجمہ ہوگا، اے میرے رب تو قبول کر لے میری دعا. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، تو میری مغفرت کر دے. ملا کے پڑھیں گے، ربنا اغفر لی، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین، اور مومنین کی بھی مغفرت کر دے. کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. یہ ہو گیا جی رکوع نمبر 6 اور 18 کا لفظی ترجمہ. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کر رہے ہیں نا، یہ مکی صورت ہے. تو اللہ نے توحید کو بیان کیا، اپنی نعمتوں کو بیان کیا پچھلے رکوع میں. اب مشرکین مکہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے تھے نا اسماعیل،
ان کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، ان کی جو والدہ تھیں حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ. وہیں پھر وہ ایڑیاں رگڑی ہیں حضرت اسماعیل نے تو زمزم کا چشمہ دریافت ہوا. پھر اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے. پھر ایک قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہوا، پانی دیکھا تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی وہاں شادی ہوئی اسی قبیلے میں، پھر اولاد ہوئی، اور 2000 سال تقریباً مورخین کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور ایک بڑا شہر مکہ میں آباد ہو چکا تھا. تو یہ سب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی اس میں، تو وہ بار بار جو ہے نا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اچھا کچھ خوبیاں بھی تھیں ان میں دین ابراہیم کی وجہ سے، ختنے کروایا کرتے تھے وہ لوگ، مہمان نواز تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی تعلیمات. غسل جنابت عربوں میں پہلے سے تھا، اسلام آنے سے پہلے. تو جب ناپاک ہو جاتے تھے، زوجہ سے ہم بستری کی یا احتلام ہوا تو غسل کرتے تھے، یہ پہلے سے تھا ان میں. تو بہت ساری چیزیں مذہب ابراہیم کی باقی تھیں ان میں. بت پرستی آ گئی تھی، اور بت پرستی کی بیس بھی کیا تھی کہ اللہ کے نیک بندے جو تھے، تو چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے، اور یہ کام ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس اصل اختیارات ہیں. لیکن اللہ نے ان بزرگوں سے خوش ہو کے ان کو بھی کچھ اختیارات دے دیے. سیم وہی شرک تھا جو آج ہمارے ہاں شرک پھیل چکا ہے مسلمانوں ہی کے کسی فرقے میں. تو بالکل یہی سم تھا کہ عطائی اور ذاتی، یہ فرق نکال لیا تھا کہ اللہ کے اختیارات عطائی ہیں اور نبی کو جو اللہ نے خود سے دیے ہوئے ہیں. تو جبکہ اللہ کہتے ہیں نہ میں نے کسی کو دیے بھی نہیں ہیں، سارے اختیارات میرے ہی پاس ہیں، تھے میرے پاس، اب بھی میرے پاس ہے، قیامت تک میرے ہی پاس رہیں گے، میں نے دیے ہی نہیں ہیں. توحید پر میں پوری بحث جو ہے نا ان لیکچروں کے شروع میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر آئی تھی سورہ فاتحہ کی، وہاں میں بہت ڈیٹیل سے عبادت کا مفہوم بیان کر چکا ہوں، اس پر اشکالات کیا ہوتے ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں، اس کو میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن مشرکین جو تھے وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے بتوں کو، 360 بتوں کو بیت اللہ کے اندر یہی لاجک پیش کر کے انہوں نے رکھ لیا، اور پھر بھی فخر کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو اللہ جگہ جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے واقعات بھی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو بنیاد ہی توحید پر تھی، وہ تو خالصتاً اسی شرک کے خلاف اٹھے تھے جو شرک تمہارے اندر ہے. عیسائیوں والا شرک اور طرح کا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو تو ان سے واسطہ ہی نہیں پڑا، وہ تو آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے. یہودیوں کا شرک الگ ٹائپ کا تھا، لیکن تمہارا جو شرک ہے نا، جو بتوں کو پوچھتے ہو، یہ تو عین وہی شرک ہے جو ابراہیم علیہ السلام جس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اس سے بچانا. تو اس لیے اب اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ مکہ پر بھی اللہ کا احسان ہے، تو مکہ والوں کو توحید پرستی میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ کے لیے تو اللہ نے ایک اپنے خلیل سے دعائیں منگوائی ہیں. مکہ آباد ابراہیم کی وجہ سے ہوا، جو توحید پرست تھے. ابراہیم نہ ہوتے تو اے اہل مکہ، یہ مکہ ہی آباد نہیں ہونا تھا. تمہیں تو عزت ملی ہے ابراہیم کی وجہ سے، تو تم اس عقیدے کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو ابراہیم کا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ شہر بنا ہی نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے، اور کتنے لوگ ہوں گے اس میں. فرض کر لے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی تھی شادی حضرت ابراہیم کا آخری دور میں، یہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے. تو اولاد بھی ہو گئی تو شہر تو نہیں بن گیا نا. تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ یہی آیت قرآن میں دوسرے مقام پر ایسے ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہاں ہے ھذا البلد آمنا، وہاں ہے ھذا بلدا آمنا، دونوں کے ترجمے میں فرق ہے. ھذا البلد میں البلد پہ الف لام ہے، تو ھذا البلد کا مطلب تو یہ شہر، آمنن کا مطلب امن والا، یعنی اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا. گویا شہر کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ شہر تو بن چکا ہے، شہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بن چکا ہے، اس کو بنا دے تو امن والا. اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ھذا بلدن آمنن، ھذا بلدن کا مطلب یہ ایک شہر، اس کو بنا دے تو شہر اور امن والا، یعنی شہر بھی بنا دے اور امن والا بھی بنا دے. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. یعنی اس کو میں اور آسان گرامر کے اس میں سمجھاتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا ھذا الرجل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی، اور جب آپ کہتے ہیں ھذا رجل، اس کا مطلب یہ آدمی ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ھذا رجل کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ھذا البلد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ھذا البلد کا مطلب یہ شہر. اب کیا کرنا ہے شہر کا؟ آمنن، امن والا بنا دے.
اور ہاذا بلدن جب الف لام نہ ہو تو اس کا مطلب ہاذا بلدن، اجعل ہاذا، اے اللہ بنا دے اس کو، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کیا بنا دے؟ بلدن، شہر بنا دے، آمنن، امن والا بنا دے۔ تو یہ دو اشکال ہوتے ہیں کہ شہر تھا ہی نہیں تو اس کو شہر کیسے کہہ دیا، اور دوسرا اگر شہر کہا تو دوسرے مقام پہ تو نہیں شہر کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں شہر بھی بنا، امن والا بھی بنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا قرآن میں، ایک جگہ آتا ہے اس کو شہر بنا دے امن والا، ایک جگہ آتا ہے اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اصل بات تو یہی ہے کہ اس وقت مکہ شہر بنا نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ ما یعولو کا مطلب وہ چیز جو شہر بننے والی ہے اس کو پہلے سے شہر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سونا لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، آپ اسے کہتے ہیں یہ اس کو اچھی انگوٹھی بنا دو آپ، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو انگوٹھی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ فیوچر میں اس نے انگوٹھی ہی بننا ہے لیکن اچھی بن جائے، یہ تو انگوٹھی کی الگ سے تصریح نہیں کرتے۔ اب آپ سونار کے پاس گئے خام سونا لے کے، آپ نے کہا اس کو اچھی سی انگوٹھی بنا دیں، سونار یہ تھوڑی کہتا ہے پہلے آپ یہ کہو کہ اس کو انگوٹھی بنا دیں پھر یہ کہو کہ اس کو اچھی بنا دیں، اب یہ انگوٹھی ہے ہی نہیں تو آپ اچھی کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے بھائی، جب اچھی انگوٹھی کہہ دیا تو اس میں ضمناً خود بخود ہی یہ بات آ گئی ہے کہ انگوٹھی بھی بنانی ہے، تو میں اچھی کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ انگوٹھی تو بناؤ گے ہی مجھے پتا ہے لیکن اچھی بنانا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تو اس کو شہر بنا دے امن والا، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا شہر تو بننا ہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شہر جو یہ جو شہر ہے نا جو فیوچر میں شہر بنے گا اس کو امن والا شہر بنانا ہے۔ تو ایک جواب تو یہ ہے، یہ بڑا معقول جواب ہے کیونکہ یہ عرف میں اس طرح کا لوگ کلام کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا 2 دفعہ مانگی ہو، ایک دفعہ اس وقت جب یہ شہر تھا ہی نہیں تو اس وقت یہ دعا مانگی ہاذا بلدن آمنن، اے اللہ اس کو شہر بھی بنا اور امن والا بھی بنا، پھر بڑھاپے میں جب دوبارہ گئے ہوں تو پھر اس وقت یہ کچھ نہ کچھ شہر کی شکل نکل آئی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی ہو اللہ اس کو شہر بنا، اور ایسا یعنی اس شہر کو جو شہر تو بن چکا ہے امن والا بنا دے۔ دونوں باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں اور دونوں باتیں معقول ہیں۔ خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دو دعا مانگی، ایک روحانی ترقی کی دعا اور ایک مادی ترقی کی دعا، یعنی مکہ کے لیے 2 دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک بلکہ ہم اگر کہیں کہ یہ پہلے دعا مانگی کہ اس کو شہر بنا دے تو یہ 3 دعائیں ہو گئیں۔ پہلی دعا اللہ اس جگہ کو شہر بنا، دوسری دعا جو مادی ہے یعنی دنیاوی فائدے کی امن والا بنا، تیسری وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس میں پھل پیدا کر دے۔ یہ 3 بیسک دعائیں، اور ہم چوتھی بھی اس میں اگر ایڈ کر لیں اس کا تعلق ہے تو روحانیت سے، یعنی اس کو ایسا بنا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، لیکن ہم اس کو روحانی بھی فائدہ ہے اور مادی فائدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جس شہر کی طرف لوگوں کو اٹریکشن ہوگی تو اگرچہ وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں لیکن اس سے شہر والوں کا بھی تو فائدہ ہوگا نا، تجارت کو فروغ ملے گا۔ تو ہم یہ والی جو دعا ہے اس کو ہم روحانی بھی مانتے ہیں اور مادی بھی مانتے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ 4 مادی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں آخرت کے فائدے والی۔ تو مکہ کے لیے جو 4 مادی دعائیں مانگی، ایک تو یہ کہ اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے، نمبر 2 اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، نمبر 3 وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں پھلوں کی بہتات ہو، رزق فراوانی سے آئے، چوتھی بات یہ جگہ اٹریکٹیو ہو، لوگوں کا دل اس طرف مائل ہو، اور 2 روحانی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ 4 تو وہ دعائیں جس کا دنیاوی فائدہ، 2 دعا کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری اور میری اولادوں کو، جو ظاہر ہے یہاں ٹھہرنے والی اولاد ہے اور جو نہیں ٹھہر رہی، سب کو تو ایسا بنا کہ بتوں سے ہم دور رہیں، یعنی توحید والا شہر ہو، شرک والا نہ ہو۔ یہ روحانی فائدے کی دعا۔ اور تہوی میں جو دعا مانگی یعنی اخروی فائدہ ہے نا، یہ شرک سے پاک ہوگا معاشرہ، اور دوسری جو دعا مانگی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، ظاہر ہے عبادت کے لیے مائل ہوں گے نا، اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، تو یہ بھی روحانی، تاکہ یہاں عبادت زیادہ ہوگی تو اس کی روحانی برکتیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 6 دعائیں مانگی مکہ مکرمہ کے لیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شہر میں یہ 6 کام ہو جائیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 1، کوئی علاقہ شہر بن جائے، گاؤں نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ شہر میں آپ کو سہولتیں زیادہ ملتی ہیں، شہر میں تہذیب زیادہ ہوتی ہے،
اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گاؤں کی نسبت شہر میں زندگی اختیار کرنا یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، بشرطے کہ بے حیائی اور ان چیزوں سے انسان بچے، اس میں انسان کا مینٹل لیول بھی اوپر جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے کر آیا، تو یہ ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا۔ تو کوئی جگہ اگر شہر بن جاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ دوسرا کیا کہ امن والا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہر اگر امن ہو اس میں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں شہروں کو امن والا بنانے کے لیے۔ تیسری بات، کسی جگہ کی معیشت بہت ہو، رزق فراوانی سے مل رہا ہو، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ سے کہ آپ کے شہر میں رزق کی فراوانی ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، آپ کا شہر ایسا ہو کہ لوگوں کی اس کی طرف اٹریکشن ہو، لوگ چاہیں کہ کاش ہم بھی کراچی میں رہتے، کاش ہم بھی جناب دور دراز سے یہاں آ کے رہتے، تو یہ آپ کے لیے بڑی نعمت تھی۔ کاش ہم بھی لاہور میں رہتے، کاش ہم بھی اسلام آباد میں رہتے۔ تو اب جو شہر بھی اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو شہر اس پہ نہیں اترتے، جیسے کراچی الحمدللہ بھنگی خانہ بنا ہوا ہے، تو میں تفسیر میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن اب بنا ہوا ہے تو کیا کریں، بات آ گئی ہے۔ تو کراچی والوں کو دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بھنگی خانے کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کی، صاف ستھرے لوگوں کی اس کی طرف طبیعت مائل ہو، اچھے پڑھے لکھے صاف لوگ کہیں کہ بھئی کراچی چل کے رہتے، کیونکہ سب سے صاف شہر دنیا میں کراچی ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ یہ شہر کا ایسا ہونا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور دو نعمتیں اور، کہ وہ میلان اگر دین کی وجہ سے ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے مکہ کی طرف ہمارا میلان کیوں ہے؟ وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شہر میں لوگ دین کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی وہاں دینی مدارس بہت ہیں، وہاں علماء بہت ہیں، دین کا علم بہت ہے، وہاں پر جماعتیں بہت نکلتی ہیں، وہاں پہ درس قرآن کے حلقے بہت ہیں، تو یہ بھی اس شہر والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علماء ہیں، آپ کے علماء زیادہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس مدارس بہت ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ یہاں سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ روحانی نعمت ہے۔ اور کسی شہر کا شرک سے پاک ہونا، وہاں مزار نہیں ہے، وہاں قوالیوں کی مزاروں پہ محفلیں نہیں ہیں، وہاں جو ہے وہ مجاور نہیں ہے مزاروں پہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں جیسے مزار، تو یہ بھی ایک شہر والوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں توحید ہے، بت پرستی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہ جو آیت ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 18، یہ میں دوسری آیت سے، اس رکوع کی جو دوسری آیت ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہاں سے انشاءاللہ اس کی اگلے ایپیسوڈ میں میں تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔